میں اسٹڈی ویزا پر آنے والے زیادہ تر لوگ صرف محنت، قربانی اور خواری کی کہانیاں ہی سناتے ہیں، لیکن آج کی یہ کہانی ذرا مختلف ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو پاکستان سے خواب لے کر UK آیا۔ حالات نے آزمائش میں ڈالا، صبر نے ساتھ دیا اور پھر قدرت نے ایسا دروازہ کھولا کہ صرف 2 سال میں اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس نے ایک عام طالب علم کو کروڑ پتی بنا دیا؟ UK میں اسٹڈی ویزا پر آنے والے افراد صرف اور صرف خواری کا سامنا ہی نہیں کرتے، بلکہ یہاں UK میں ایک نوجوان پاکستان سے اسٹڈی ویزا پر آیا اور صرف 2 سال کے مختصر سے عرصے میں وہ کروڑ پتی بن گیا۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ انسان کو اپنی قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کبھی نہیں ملتا۔ آخر اس نوجوان نے آ کر یہاں ایسی کون سی جادو کی چھڑی چلائی کہ وہ 2 سال کے مختصر سے عرصے میں کروڑ پتی بن گیا؟ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل عائشہ رفیق آفیشیل۔ ناظرین، عبدالستار کا تعلق جڑاوالا کے علاقے سے تھا اور اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، یہاں تک کہ UK آنے کے لیے اس نے ویزا کے پیسے بھی قرض لے کر ادا کیے تھے۔ چونکہ وہ پڑھائی میں بہت قابل تھا اس لیے اسے اسکالرشپ مل گئی تھی، لیکن اسکالرشپ کے باوجود ویزا فیس ادا کرنا ضروری تھی اور یونیورسٹی کی فیس کا صرف 50% معاف ہوتا ہے، جبکہ باقی 50% خود ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمام اخراجات بھی اس نے رشتہ داروں اور دوستوں سے قرض لے کر پورے کیے تھے۔ قرض تو اس نے لے لیا تھا، لیکن ارادہ یہ کیا تھا کہ UK جا کر کام شروع کروں گا اور جلد ہی یہ سارا قرض اتار دوں گا۔ مگر یہاں آ کر حالات بالکل مختلف نکلے۔ اسٹڈی ویزا پر آنے والے افراد نہ تو فل ٹائم کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس زیادہ پیسے کمانے کے مواقع ہوتے ہیں۔ جیسے تیسے اس نے چند لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک لوکل کمرہ کرائے پر لیا۔ چند لڑکے ایک ہی کمرے میں رہتے تھے جو ایک انڈین فیملی سے کرائے پر لیا گیا تھا۔ کچن اور واش روم علیحدہ تھے۔ زیادہ تر لوگوں کے اکٹھے رہنے کا مقصد یہی تھا کہ کرایہ سب میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس نے ملازمت کے لیے بہت کوشش کی، دوستوں کے ذریعے سفارشیں کروائیں اور آخر کار اسے ڈیلیوری ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ وہ ایک بائک پر شدید سردی میں فوڈ ڈیلیوری کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبا سفر تھا، پاکستان سے لایا ہوا قرضہ بھی اتارنا تھا اور گھر کے حالات بھی بہتر کرنے تھے۔ یوں کرتے کراتے UK میں اس کے 1.5-2 سال گزر گئے۔ دن رات کی محنت جاری تھی مگر حالات وہیں کے وہیں تھے۔ ڈگری مکمل ہونے والی تھی اور اسے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا نہ ملا تو پھر آگے کیا ہوگا۔ ابھی تک صرف وہی قرض اترا تھا جو فیس اور ویزا کے لیے لیا گیا تھا۔ نہ گھر پیسے بھیج سکا تھا اور نہ ہی آگے کی فیس یا ویزا ایکسٹینشن کا کوئی بندوبست تھا۔ انہی فکروں میں وہ رات 2 بجے تک ڈیلیوری کرتا تھا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے وہ کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا کہ پیچھے سے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا۔ اس نے فوراً اپنی بائک سائڈ پر روکی۔ پولیس نے اس کے کاغذات چیک کیے، پاسپورٹ، ویزا، ڈرائیونگ لائسنس، سب کچھ درست تھا۔ پولیس کو کوئی قانونی خامی نہ ملی، مگر چونکہ وہ نیا امیگرینٹ اور غریب لگ رہا تھا اس لیے انہوں نے الکوہل ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ اس نے ہچکچاہٹ کے باوجود ٹیسٹ دیا۔ ٹیسٹ نیگیٹو آیا، مگر اس کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اور اسے قے آنے لگی۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر پولیس نے الزام لگا دیا کہ وہ نشے میں ہے اور اسے زبردستی گرفتار کر لیا گیا۔ معمولی مزاحمت پر اس کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی اور اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ جب اس کے دوستوں کو پتہ چلا کہ وہ گھر نہیں آیا تو وہ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عبدالستار گرفتار ہے۔ دوستوں نے قرض لے کر ایک پاکستانی سولیسٹر کی خدمات حاصل کی۔ کیس عدالت میں گیا اور سولیسٹر نے ثابت کر دیا کہ پولیس نے ناحق گرفتار کیا، تشدد کیا اور ذہنی اذیت پہنچائی۔ عدالت میں باڈی کیمرے کی فوٹیج سے سب کچھ ثابت ہو گیا۔ نتیجتاً عدالت نے حکم دیا کہ پولیس عبدالستار سے معافی مانگے گی اور حکومت اسے £1 ملین ہرجانے کے طور پر ادا کرے گی۔ یوں اچانک عبدالستار کے پاس بہت بڑی رقم آ گئی۔ اس نے سولیسٹر کی فیس ادا کی، دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ مزید UK میں نہیں رکے گا۔ اس نے تمام رقم لے کر پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا۔ جڑاوالا جا کر اس نے اپنا گھر تعمیر کروایا، کاروبار شروع کیا اور اب اپنے والدین کے ساتھ عزت اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی اور جب صبر حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ نہ رزق کم
ہوتا ہے، نہ قسمت بدلنے میں دیر لگتی ہے، بس وقت کا انتظار ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔